نیوا میرا مرشد اچا اچیا دے سنگ لائی صدقے جاواں ان اچیا تو جنہ نیویاں نال نبھائی میرا مرشد سونا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کی خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز خطیب اہل سنت شمس ملت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی و جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام شعراء اسلام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی السلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی اصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلبو قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل شہیدان کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے اور وقت تو ماشاءاللہ کافی ہو چکا ہے۔ بہت دیر سے آپ لوگ ہمارے علماء خطبہ اور دانشوران قوم و ملت سے ان کے خطابات ان کے اشعار جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے، تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ دیر آپ کو آزمائش میں رکھنا انشاءاللہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بہت مختصر اور بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ کربلا کو ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں اور نسلاً بعد نسل واقعات کربلا بیان ہوتے جا رہے ہیں، کئی 10 دن کی محفلیں، کئی 5 دن کی محفلیں، کئی 11 دن کی محفلیں، اور الحمدللہ بلکہ پورا مہینہ ہی اس میں گزر جاتا ہے، ہم کربلا سنتے ہیں۔ ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کربلا سے کیا حاصل کیا؟ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ کربلا سے ہم نے کیا سبق لیا؟ اگر کربلا اوروں کی طرح ہم بھی رسمی گفتگو کو سمجھتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم نے
بس دل بہلانے کے لیے چند واقعات بیان کی اور سن لے، لیکن کربلا حقائق کا نام ہے، رسومات کا نام نہیں، ایک صداقت کا نام ہے، سچائی کا نام ہے، انقلاب کی ایک عظیم پیغام کو کربلا کہتے ہیں، رشتوں کی تجدید وفا کو کربلا کہتے ہیں، کربلا غیرت کا نام ہے، کربلا حمیت کا نام ہے، کربلا دین کے نام پر سب کچھ لٹانے کا نام ہے، کربلا حلال و حرام کے امتیاز کا نام ہے، کربلا پردوں کے تحفظ کا نام ہے، کربلا رسول اللہ کی سنتوں کی تجدید کا نام ہے، کربلا اللہ و رسول سے سچی وفا کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا ضمیر فروشی جب ہو رہی ہو تو اس وقت اللہ اکبر سب کچھ لٹا کر ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا نام کربلا ہے، بلکہ یہ کہیں مسلک و مذہب کی عظیم جنگ کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کے اندر ایسی ہمہ جہتیت ہے کہ جس اینگل سے آپ کربلا کو دیکھو گے آپ کو کربلا کے اندر وہ ساری چیزیں نظر آئے گی، لیکن میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری قوم کے جوان جو اہل البیت سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یاد رکھنا محبت اہل بیت ہمارا سرمایہ ہے، محبت اہل بیت عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے، یاد رکھنا اللہ اکبر جب تک قوموں کے دل میں اہل بیت کی محبت موجود رہے گی۔ یہ تھوڑا بند کر دیں، سمیٹ لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت اہل بیت جب تک دلوں کے اندر رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں امام حسین رہیں گے میری قوم کا جوان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ قوموں کی بزدلی مٹتی ہے امام حسین جب دل میں آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر امام اس جری اور اس بہادر شخصیت کا نام ہے کہ 22,000 کا لشکر دیکھ کر بھی میرے امام کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، اور امام علی مقام سب کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے محبت اہل بیت لازمی ہے۔ ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں میری قوم کے جوانوں، کوئی عمل کر لو، کیسا عمل کر لو، اللہ اکبر عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں خود بھی عمل پر بہت گفتگو کرتا ہوں، لیکن کوئی عمل کر لو، کسی عمل کے کرنے کے بعد اللہ اکبر ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ولایت کے مقام پر پہنچ جائے اس کے بعد بھی اس کے ایمان کے خاتمے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو صاحب کرامت لوگ تھے مگر جب مرے تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ، اللہ اکبر آپ کتنا ہی حج کریں، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے ہی روزے رکھیں، کوئی عمل کر لیں، لیکن اللہ اکبر ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی نہیں، مگر اللہ محبت اہل بیت وہ سرمایہ ہے، محبت اہل بیت وہ عظیم دولت ہے کہ جب کوئی بندہ اس محبت کے ساتھ دنیا میں جیتا ہے تو اللہ کے رسول نے ضمانت عطا فرمائی ہے کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ دنیا سے ایمان پر جائے گا، اور صرف ایمان پر نہیں بلکہ اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا، وہ بستر پہ بھی مرے تو اللہ اسے شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جب حضرت ملک الموت اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو روح بعد میں نکالی جائے گی، پہلے اس کو جنت کا مژدہ سنایا جائے گا، اور پھر محبت اہل بیت کرنے والے کو اس طریقے سے سجا کر کے جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں، ایسی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ کہتے ہیں امام یوسف نبہانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اچھے بھی کام کیے اور برے بھی کام کیے، جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچپنے کے دوستوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ تیمور لنگ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، میرے آقا کی محفل سجی ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام نورانی تخت
پر جلوگر ہے، اور تیمور لنگ بادشاہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، جن کو عظمت رسول پتہ ہے وہ جانتے ہیں کروڑوں جنتیں مشتاق ہیں قدم ناز مصطفیٰ کی، اس لیے کہ اگر جنت میں دیکھا جاتا تو بھی تعجب خیز تھا، لیکن قدم مصطفیٰ میں دیکھے جانا جنت سے بڑھ کر ہے۔ وجہ یہ ہے، ارے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تیمور لنگ کو اللہ رسول اللہ کے قدموں میں، آقا کے قدموں میں، آقا کے قدم کیا ہے، نالین کی شان یہ ہے، استاد زمن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب نالین رسالت کی یہ شان ہے تو قدم رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تیمور لنگ بادشاہ کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر کے اس کے دوستوں نے پوچھا، او دشمن خدا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ کے قدموں میں کب سے بیٹھنے لگا اور تو حضور کے قدموں میں کیسے آ گیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کوئی جواب دیتا، حضور علیہ السلام نے خود جواب دیا، یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس لیے عمل نہیں دیکھا گیا اس کو اس مقام پر پہنچا رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شہید اعظم زندہ باد، اہل بیت مصطفیٰ زندہ باد، رسول کے اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہ اہل بیت کی محبت کا انعام ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ اہل البیت کے طریقے پر چلنے لگتا ہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہم اہل البیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر کہیں سے کہیں تک اہل بیت کا کردار نظر نہیں آتا۔ میں صرف 2-3 باتیں پڑھوں گا اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور اپنی بات مکمل سمیٹوں گا، اس لیے کہ یہ وقت دعا کا تقریر کا نہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے محبت آپ کی بہت شکریہ۔ آپ حضرات اتنی دیر تک بیٹھے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے اہل بیت دین بچانے گئے کربلا میں، امام علی مقام نے دین بچایا، اور آج سب سے زیادہ خطرہ اگر دین کو کسی کی ذات سے ہے، جملے اگر تلخ لگے تو معاف کرنا لیکن اس کو سنیں اور غور سے سنیں، آج دین کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافروں سے دین کو اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے دین کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا دین کا نقصان کلمہ پڑھنے والوں کی ذات سے ہو رہا ہے اتنا شاید کلمے کے منکروں سے نہیں ہو رہا ہے۔ دین کا مذاق جتنا کلمہ پڑھنے والا اڑا رہا ہے اتنا شاید ہی کلمے کا منکر دین کا مذاق اڑائے۔ دین کا منکر کلمے کا یا دین کا مذاق اڑائے تو ہم اس کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالتے، میمورنڈم دیتے، سب کرتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے والا خود دین کا مذاق اڑائے تو اس پر احتجاجی ریلیاں کون نکالے؟ اس پر کون جو ہے وہ احتجاج کرے گا؟ آپ کہیں گے ہم نے کیا کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل البیت کے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے؟ کتنی دین کی اہمیت ہے اور ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کتنی ہے؟ اس کا ہم تقابل کریں۔ خود کربلا میں دیکھیں، جس حسین پاک کے نام پہ ہم مچلتے ہیں، جب میری قوم امام کے نام پہ مچلتی ہے تو میرا دل مچلنے لگتا ہے کہ میری قوم میں آج بھی امام کی محبت موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ یہ فطرت میں ہے۔ اللہ نے نبی اور آل نبی کی محبت کو فطرت میں رکھ دیا ہے، فطرت میں ودیع کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات میری قوم کے جوانوں پوچھتا ہوں، امام کو تو دین سے کتنی محبت تھی،
تھی، مذہب اسلام سے کتنی محبت تھی، شریعت سے کتنی محبت تھی۔ دیکھیے میدان کربلا میں امام کا امتحان ہوا، تلوار چلی، امام کے لیے تلوار کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ امام حسین نے اس گھر میں آنکھ کھولی جہاں ذوالفقار جیسی تلوار کی گھنگرش تھی، وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہاں تلوار بالکل ایسے ہی تھی جیسے ہمارے یہاں بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اس لیے کہ وہ گھرانہ بہادر گھرانہ تھا۔ اور امام حسین کے والد تو وہ تھے کہ جن کی ذوالفقار چلی تو اللہ اکبر، صفوں میں دشمنوں کو ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے۔ آج بھی علی کی تلوار کی کھنگرت سنائی دے رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیمر کانپ جاتا ہے۔ آہا نعرے شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہاں تلواروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل جو امتحان ہو رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اس کو دیکھیں۔ امام علی مقام کا امتحان اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف جوان بیٹا ہے، امتحان دیکھیں۔ کربلا سننے والوں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ایک طرف جوان بیٹا ہے۔ کیسا جوان بیٹا؟ آپ کا بیٹا، ہمارا بیٹا، اور دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والوں کا سب کا بیٹا۔ میں چیلنج سے جلدی بات نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں چیلنج سے کر رہا ہوں۔ جاؤ، چراغ لے کر نہیں، سورج لے کر اگر ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ آج کی تاریخ میں کسی کے گھر میں اتنا خوبصورت بیٹا نہیں ہوگا جتنا خوبصورت بیٹا امام حسین کے گھر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا بیٹا دادا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا نانا کے ہم شکل ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ماں اور باپ کے ہم شکل ہوتا ہے۔ امام حسین کا شہزادہ، میرا مرشد شہزادہ علی اکبر تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی تصویر تھے، حضور کے ہم شکل تھے۔ سوچو کتنا خوبصورت شہزادہ ہوگا امام حسین کا، جو رسول اللہ کی تصویر تھے، جو حضور کے ہم شبیہ تھے، جو حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، تھوڑا ٹھہرنا، تھوڑا سوچنا، تھوڑا رکنا۔ میں کوئی رسمی گفتگو کرنے کی بجائے آپ کے ذہن و دماغ کو کچھ کھولنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ کوئی نئی بات نہیں کر پاؤں گا، کوئی نئی بات کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ کربلا میں جو ہوا وہی پیش کرنا ہے۔ لیکن آپ کی توجہ کا طالب ہو، اگر آپ نے سن لیا تو آپ کا بڑا احسان، غور کر لیا تو مزید احسان، عمل کر لیا تو اس سے بڑھ کر احسان۔ لیکن سنو سنو اے میری قوم کے جوانوں، امام کے نام پر، علی مرتضیٰ کے نام پر، سیدہ کائنات کے نام پر، نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کرنے والوں، کربلا ہے، کربلا میں امتحان ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، تصویر مصطفیٰ، 18 سال کا کڑیل جوان شہزادہ میرا مرشد حضرت شہزادہ علی اکبر ہے۔ علی اکبر جیسا خوبصورت بیٹا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیں نمازیں ہیں، داڑھی کا رکھنا ہے، اور شراب کی مخالفت ہے، نشے کی مخالفت ہے، دین کے سسٹم کو بچانا ہے۔ گویا کہ غیبی آواز آتی ہے، حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو مٹنے دو گے؟ اللہ اکبر۔ اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر مٹتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا۔ غیبی آواز تھی، غیبی آواز تھی، امام کا امتحان تھا۔ علی اکبر جیسا بیٹا بچا لیتے ہو تو دین مٹتا ہے، اور دین بچاتے ہو تو علی اکبر کو مٹانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دونوں میں سے چنتے کس کو ہو؟ تو میرے امام نے فیصلہ کیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا اگر خاک میں ملانا پڑے تو میں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا، مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دوں گا۔ تاریخ کربلا پکار پکار کر کہہ رہی ہے، علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ اب یہی امتحان ہمارے ساتھ بھی ہے، کربلا آج بھی ہے۔
حسینی اور یزیدی آج بھی ہیں، کربلا میں دونوں کھڑے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ اور علماء موجود ہے، ایک بات اور کہہ دوں، جتنی تعداد حسینیوں کی کل کربلا میں تھی آج بھی اتنی ہی ہے، بڑی نہیں ہے تعداد۔ اور یزیدیوں کی جتنی تھی آج بھی یزیدیوں کی تعداد اتنی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے نکال لیں، حضرت فرما رہے تھے کہ 200 کروڑ مسلمان بستے ہیں پوری دنیا میں، لیکن میں کہتا ہوں کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، کلمہ امام حسین بھی پڑھ رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ سب کلمہ پڑھنے والے مگر گروپ دو ہیں، ایک یزیدی ایک حسینی۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنے ہی ہے جتنے کل حسینی تھے، اور یزیدی بھی اتنے ہی ہے جتنے اس دن یزیدی تھے۔ اب آپ کس کے خیمے میں کھڑے ہیں؟ یہ فیصلہ آج آپ کو کر کے اٹھنا ہے۔ اگر آج کر کے نہیں اٹھے، آج احساس نہیں لیا، تو کل بہت پچھتاؤ گے کہ ساری زندگی حسینی اپنے آپ کو کہتے رہے مگر تھا میں کردار کے اعتبار سے یزیدی۔ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کردار کے اعتبار سے یزیدی تھا، اور پچھتاؤ گے اور یزید کے ساتھ اٹھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی کے، وہ انہی میں سے ہے، اور جو جس کے طریق پر چلے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ناڑے کڑے اور رسومات کا نام حسینیت نہیں، کپڑوں کے کلر کا نام حسینیت نہیں، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت عمل کا نام ہے، حسینیت جود مسلسل کا نام ہے، حسینیت کا رنگ وہ رنگ ہے جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ نظر آتا ہے۔ دوسروں کے دیکھا دیکھی صرف کڑوں پر، ناڑوں پر اور کپڑوں پر نظر مت ڈالو، یاد رکھنا اللہ اکبر، حسینیت کا رنگ دل پہ چڑھتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے والے کربلا میں یزید کے ساتھ بھی تھے، کلمہ پڑھنے والے امام حسین کے ساتھ بھی تھے، کربلا کے اندر امتحان ہوا، علی اکبر جیسا شہزادہ لٹا کر امام نے دین بچایا، دین بچایا کہ نہیں؟ اور ادھر عمر سعد تھا، عمرو بن سعد، اس کے لیے بھی امتحان تھا، کیا رے کی حکومت لے یا دین لے؟ دیکھو کربلا میں امتحان دونوں کا ہے، حسینیوں کا بھی اور یزیدیوں کا بھی، دونوں کو امتحان۔ اللہ نے دونوں کو میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو پہچانو میرا کون ہے۔ امام کا امتحان ہوا، اتنا خوبصورت بیٹا مٹی میں ملا دیا اور دین بچا لیا۔ عمر بن ابن سعد کا امتحان ہوا، رے کی حکومت چاہیے کہ دین چاہیے؟ اس نے کہا دین مٹی میں ملا دوں گا لیکن رے کی حکومت مجھے چاہیے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ ہمارا بھی امتحان ہے، روزانہ ندا آتی ہے، دین بچائے گا کہ مال بچائے گا، دین بچائے گا کہ نیند بچائے گا، دین بچائے گا کہ خواہشات بچائے گا، دین بچائے گا کہ اپنی نفسیات بچائے گا۔ سچ بتانا مسلمانوں، ہزاروں کی تعداد میں ذکر حسین سننے کے لیے آنے والوں، جب روزانہ امتحان ہوتا ہے عمر بن سعد کی طرح ہمارا بھی، ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ کھڑے؟ امام حسین کی طرح ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، بستر پر سوئے ہیں، ایک طرف نماز اللہ کا دین کا ستون ہے، دوسری طرف اپنی نیند ہے۔ بتاؤ جب ندا آتی ہے غیب سے کیا بچائے گا؟ نیند بچائے گا کہ دین بچائے گا؟ بولو۔ اگر فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہوئے ہو، میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں، میں کوئی قاضی شرع نہیں، میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا خادم اور ناصح ہونے کی حیثیت سے آپ کے ضمیر کو ضرور آواز دے سکتا ہوں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے خود فیصلہ کرو کہ راتوں کو 3 بجے تک جاگ کر اگر فجر کی نماز دھڑلے سے ترک کرتے ہو تو پھر تم کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ
जिस वक्त पैसे की बात आती है, माल की बात आती है, तो 200-250 रुपए का माल बेचने के लिए अल्लाह की झूठी कसम खा लेते हो। बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? अपनी कौम के खिलाफ, कौम के दुश्मनों की मुखबिरी करते हो। तुम किसके साथ खड़े हो? 3-3, 4-4 बच्चों की विलादत के बाद 3-3, 4-4 बच्चे जब घर में पैदा हो जाते हैं तो सालन में नमक ज्यादा होने पर अपनी बीवी को तलाक देकर उसकी जिंदगी को उजाड़ देते हो, उसकी जिंदगी को जहन्नम बना देते हो। मुझे बताओ तुम किसके साथ खड़े हो? अल्लाह अकबर। खड़े हो यजीद के साथ और दावा हुसैनियत का है। नहीं चलेगा। अगर आज बदअमली का शिकार हो, मस्जिदों को वीरान कर दिया है और दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकवा रहे हो, कानों में ईयरफोन लगा करके म्यूजिक और मौसीकी में डूबे हुए हो, किसी औरत पर पाप की नजर डाल रहे हो, तो गोया के किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। और याद रखना, इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है, उनको रसूमात से दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनको तो शरीयत मुस्तफा से मोहब्बत है। जो रसूमात का सिर्फ आमिल है, वो किरदार कैसा कर रहा है, तो वो यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाए। आज मेरी कौम के जवान औरतों पर पाप की नजर डालते हैं। आपसे पूछता हूँ, इब्ने कसीर को पढ़ लो, इब्ने असीर को पढ़ लो, ख्वाजा हसन निजामी को पढ़ लो, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ लो, सब यही कह रहे हैं कि यजीद नजर का इतना पापी था, इतना पापी था कि उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। अगर यजीद नजर का पापी था, तुम्हारी नजरों से मोहल्ले की लड़कियां महफूज नहीं, तुम्हारी नजरों से भाभियां महफूज नहीं, तुम्हारी नजरों से सालियां महफूज नहीं, तो तुम किसके साथ हो? क्या माज़अल्लाह वक्त के यजीद न बन रहे हैं लोग? और फिर हुसैनी कहना है। आइए, ये हुसैनियत नहीं है। इमाम पाक का हाल तो ये है, इमाम पाक ने किसी नामहरम औरत को कभी कसदन देखा भी नहीं। उनकी निगाहों की तथहीर ये थी, निगाहों की पाकीज़गी ये थी कि कहने वाला बगैर खौफ व तरद्दुद के कह गया कि अगर पूरा दीन किसी की जात में देखना है तो हुसैन इब्ने अली को देखो। आइए, हमारे घरों का माहौल क्या है, हम क्या करते हैं, और इमाम अली मकाम ने किस तरीके से घर का माहौल बनाया था। करबला में सब लुट गया, सब कट गया। आपने सुना, उसको नहीं दोहराता, सिर्फ इशारे देता हूं ताकि जहन की कड़ियां वहां तक मिल जाए। आपने सुना होगा करबला में सब शहीद हो गए। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम में करबला बचे हुए सब शहीद हो गए। एक एक लाश पर जालिमों ने 10-10 घोड़ों को मुकर्रर किया, कपड़े तक उतार लिए, लाश पे घोड़े दौड़ाए। इमाम अली मकाम का वो सीना, सीने बेकीना, जिसको रसूलुल्लाह अपने सीने से लगाते थे, जिसको चूमते थे, जिसके बारे में कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मेरा है मैं हुसैन का हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। हुसैन सिब्तु मिनल अस्बाब, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। वो इमाम अली मकाम की लाश पर 10 घोड़े मुतय्यन किए, कपड़े उतार कर और गला काट कर सारे शहीदों के गले काट लिए, हत्ता के 6 महीने से के नन्हे से शहजादे अली असगर को भी नहीं छोड़ा, उनका भी गला काट लिया गया। बीबियों की चादरें छीन ली गई, खैमे जला दिए गए, शहजादियों का ये हाल किया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे चमड़े का बिस्तर था, वो भी छीन लिया। शहजादी सकीना की कान की ऐसी बालियां छीनी कि कान कट गया, खून की फुहारें निकली। शहजादी सकीना ने सोचा यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, तो उन यजीदियों से कहा मैं हुसैन की यतीम हूं, मुझ पे रहम करो। तो शहजादी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे और आखिरी इस पे किया कि बीबियों के हाथ में रस्सियां बांध दी गई, सैयदजादियों की सैदानियों के हाथ में रस्सियां बांध दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल करके उन्हें बांध कर ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठा दिया गया। ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाया और बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन के भूखे प्यासे थे, उनके हाथ में ऊंटों की नकेल इस तरह डाली गई कि गले में तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी,
گویا کہ اللہ اکبر امام حسین کے سگے بیٹے اس سید کے گلے میں توق ڈال کر کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے کسی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں کی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، اور عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، عداوت کے بھی نصیر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، بیماروں کا بھی تو کچھ خیال کیا جاتا ہے، لیکن ظالموں نے کس قدر ظلم کی حد کی خاندان نبوت پر کہ امام زین العابدین کے گلے میں نوکیلے لوہے کا توق تک ڈالا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی اور پیروں میں بیڑیاں، اور آپ کے ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل دے دی گئی، جب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی نکیل پکڑ کے کھڑے ہوتے تو گر جاتے، اور جب گرتے تو پیٹھ پر درہ مارا جاتا، یہ حالت ہے۔ اور جب 11 یا 12 محرم کو لوٹا پیٹا قافلہ سیدانیوں کا کربلا سے رخصت ہوا تو کٹی پٹی لاشوں کو دیکھ کر سیدہ زینب پاک نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور رک کر کے کہا، نانا جان اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود نازل کریں، آپ پر درود ہے اور فرشتوں کی۔ نانا جان دیکھیں آپ کا وہ حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے، جس کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، جس کے لیے منبر چھوڑ کر آپ نیچے آتے تھے، آپ کا وہ حسین کٹا پٹا پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو کفن دینے والا نہیں، اس کی لاش پر خاک ہے، اس کی لاش پر ہوائیں خاک اڑا رہی ہے۔ نانا جان اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تاریخ تا لکھتا ہے کہ دوست و دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کٹے ہوئے اہل البیت کے سر نیزے پہ چڑھا کر کے جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو کوفہ میں اعلان کیا گیا، کوفہ والوں کچھ ایسے لٹیرے تھے، ڈاکو لٹیرے جو راستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو کاٹ دیا، ان کے کٹے ہوئے سر لے کر آ رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کو بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے۔ ایک میرے چھوٹے سے اندازے کے مطابق جب کوفہ قافلہ پہنچا تو وہ پورا قافلہ کم و بیش 6 یا 7 دن کا بھوکا پیاسا تھا، کیونکہ راستے میں یزیدیوں نے کھانا پانی دیا تو شہزادیوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہم تمہارا کھانا نہیں لیں گے، تمہارا پانی نہیں پیئیں گے۔ انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی۔ اس قافلے میں شہزادی سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ کا طالب ہوں، آپ کی بھی اور آپ سب کی۔ کتنی عمر ہے شہزادی سکینہ کی؟ صرف 7 سال کی عمر ہے۔ 7 سال کی شہزادی کو سیدہ زینب ان کی پھوپھی امی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ بڑوں کے ساتھ بچوں کو اس لیے باندھا گیا تھا تاکہ اگر بڑے اٹھتے ہیں تو بچوں کو پھانسی لگے، اور اگر بچوں کا خیال کرتے ہیں تو بڑوں کو جھک کر بیٹھنا پڑے۔ شام ہو گئی تھی، شمر نے کہا رات کے وقت تو کوفہ میں قافلہ لے جانا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر رات کو لے جائیں گے تو تماشا نہیں دکھا سکیں گے، دن کا انتظار کرو، دن کے وقت یہ قافلہ جائے گا کوفہ میں تاکہ اہل بیت کا لوگ تماشا دیکھیں۔ اعلان یہ نہیں ہوا کہ اہل بیت کے سر آ رہے ہیں، اعلان ہوا کہ جو لوگ راستے میں لوٹ مار کرتے تھے ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ کوفہ والے اس شوق میں کہ ذرا دیکھیں تو وہ کون ڈاکو لٹیرے جن کے سر آ رہے ہیں، تل رکھنے کو جگہ نہیں، رستے بھر گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی۔ کوفہ کی عورتیں تھی، مولا کائنات نے بڑا وقت وہاں گزارا تھا، تو جب سیدانیوں کو سید زادیوں کو قیدی بنا کر کے کوفہ میں لایا گیا
تو وہ چھت پر تھی اور شہزادیاں اونٹوں کی پیٹھ پر تھی۔ سیدہ زینب پاک کی جب چادر چھین لی گئی اور خواتین کی چادریں چھین لی گئی تو سیدہ زینب پاک نے شہزادیوں سے کہا کہ کل تک چادر سے ہم اپنا منہ چھپاتے تھے، اب چادر چھن گئی ہے تو اپنے بالوں کو اپنے چہرے پہ ڈال لو اور بالوں سے پردہ کرو، یعنی اب بھی تم پردہ مت چھوڑو، اب بھی تمہیں پردہ کرنا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم شربت بناتے رہیں گے، نیاز دلاتے رہیں گے، امام حسین کی گھر کی خواتین رسول اللہ کی شہزادیاں چادر چھننے پر چہرہ چھپا رہی ہے بالوں سے، اور ہماری بیٹیاں ولیمے میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تو یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ وہاں چادر چھننے کے بعد بھی پردہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور یہاں 2,000 اور 22,000 کے دوپٹے خریدے جاتے ہیں۔ دوپٹوں کی خریداری ممبئی، دلی اور کلکتہ تک کی جاتی ہے، لیکن دوپٹوں کا کام کیا ہے؟ گلوں کے اندر مفلر کی شکل میں لٹک گئے دوپٹے، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ خود فیصلہ کرو، اپنے ضمیر کو آواز دو کہ وہاں تو شہزادیہ چہرے پہ بال ڈال کر کے پردہ کر رہی ہے، اور اس سے بڑی بات جب یہ لٹا ہوا قافلہ کر جب وہ کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور ان پہ پھینک رہی تھی، اور وہ کہتی تھی ہمیں کیا کام کہ بچے کس کے اور عورتیں کس کے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ قیدیوں کو کھلانے پلانے سے ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا صدقہ صدقہ صدقہ۔ توجہ کرنا، یہیں پر آپ کو لانا چاہتا تھا اور اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ کریں دھیان سے، جس وقت صدقہ صدقہ کہہ کے کوفہ کی عورتوں نے اہل البیت کی طرف روٹیاں اور کھجوریں پھینکی تو سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ شہزادی دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر دونوں بیٹھی تھی، چہرے پہ بال تھے اور پہچان میں نہیں آتی تھی کون ہے، اور کپڑے بھی سیدہ زینب پاک کے بدن پر پرانے اور گرد آلود تھے۔ جس کا شوہر مدینہ منورہ میں اتنا مالدار تھا، عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ کبھی بھکاری آیا تو اس کو 3-3 ہزار بکریاں تک دے دی تحفے میں۔ اتنے مالدار شوہر کی بیوی، اتنے مالدار باپ کی بیٹی، اتنے عظیم گھرانے کی شہزادی سرکار زینب، جس کا نام رسول اللہ نے رکھا، جس کے کان میں اذان رسول اللہ نے پڑھی، جس کو گھٹی رسول اللہ نے دی، جس نے صرف 5 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کیا۔ کوفہ میں سب سے پہلے درس قرآن اگر کسی عورت نے دیا ہے تو اس خاتون کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ایسی مقدس خاتون، آج کوفہ میں حال یہ ہے کہ چادر نہیں ہے، بغیر چادر کی اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور شہزادی سکینہ آپ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ جب روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کی طرف آئے تو شہزادی سکینہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ امام کے گھر میں تربیت کا ماحول ایسا تھا۔ آج اگر ہم 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گرمی کے موسم میں، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم جب افطار کا وقت آتا ہے تو نہ امی کو دیکھتے ہیں، نہ ابا کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے افطار کا اعلان ہوا ہم ٹھنڈے شربت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کسی پہ توجہ نہیں کرتے۔ 15-16 گھنٹے کی پیاس ہمیں سب کو بھلا دیتی ہے افطار کے وقت، مگر وار آل نبی، وار آل رسول، وار امام حسین کی تربیت جب 5-6 یا 7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد روٹی کے ٹکڑے شہزادی سکینہ کے دامن میں آئے تو شہزادی سکینہ نے کھایا نہیں بلکہ اپنی پھوپھی کے کان میں کہا، پھوپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں نا، پھوپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں نا۔ کیا 7-6-5 دن کی بھوک کے بعد صدقہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے؟ کیونکہ نانا جان نے تو صدقہ ہم پہ حرام کیا ہے۔
تو رسول اللہ کی شریعت نے ہم پہ صدقہ حرام کیا تو اتنے دن کی بھوک کی وجہ سے کیا صدقہ ہم پہ حلال ہو گیا؟ اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ اتنا سننا تھا۔ شہزادی سکینہ کی گفتگو دل کو چیرنے والی تھی۔ سیدہ زینب کے جذبات بے قابو ہوئے اور اس کے بعد آپ نے کوفہ کی عورتوں سے کہا، اے کوفہ کی عورتوں، ہم آل رسول ہیں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے، اپنا صدقہ لے جاؤ، صدقے کے مستحقین کو صدقہ دو، ہم صدقہ لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حسینیوں کے اس مجمع میں، اللہ کی قسم اٹھا کر کے اپنے ضمیر کو آواز دو، شہزادی سکینہ 7 سال کی ہے اور 6-7 دن کی بھوک و پیاس کے بعد نبی نے جو صدقہ حرام کیا ہے وہ صدقہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھوکی رہنے کو تیار ہے، پیاسی رہنے کو تیار ہے، موت کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے، مگر صدقہ کھانے تیار۔ کون صدقہ؟ جو روٹی پاک ہے، جو روٹی طیب ہے، جو روٹی طاہر ہے، لیکن ہے صدقہ آل نبی پر حرام، نہیں کھایا۔ یہی کربلا ہے۔ کیا سیکھا کربلا سے؟ کربلا والے پاک روٹی نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے، پاک کھجور نہیں کھا رہے کیونکہ وہ صدقے کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-7 دن کی بھوک کے بعد، تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ حسینی ہو نا، پھر تم سود کیسے کھا لیتے ہو؟ کیونکہ سود تو سور کی طرح حرام ہے، جیسے سور حرام ہے ویسے سود حرام ہے۔ وہ صدقہ نہیں کھا رہے 6-7 دن کی بھوک کے بعد، اور تم سود کے دھندے کر رہے ہو۔ کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ میں بولوں گا نہیں، آپ نے بھی نہیں بولنا، لیکن اپنے ضمیر کو آواز دو۔ وہ صدقہ نہیں کھا رہے، پاک روٹیاں صدقے کے نام کی آئی تو نہیں کھا رہے، اور تم نشے کی گولیاں کیسے کھاتے ہو؟ تم شراب اپنے حلق میں کیسے اتار لیتے ہو؟ تم جوے کی رقم کیسے کھاتے ہو؟ تم چوری کی رقم کیسے کھاتے ہو؟ تم دھوکہ دیے ہوئے پیسے کیسے کھا لیتے ہو؟ جو سور کی طرح حرام ہے، خون کی طرح حرام ہے، جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے نشے کی چیزیں، کیسے کھاتے ہو؟ کس کے خیمے میں کھڑے ہو؟ یاد رکھنا، اگر کل فہرست بنے گی کہ کردار کے اعتبار سے کون امام حسین کے خیمے میں کھڑا تھا اور کون یزید کے خیمے میں کھڑا تھا، تو یاد رکھنا نشہ کرنے والے جوانوں، کل قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والے جوانوں، کردار کے اعتبار سے تمہیں یزید کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، زنا کے منصوبے بنانے والوں، یزید سے نفرت ہے نا تو کردار یزید سے نفرت کیوں نہیں کر لیتے؟ یزید سے نفرت ہے نا تو یزید کے کرتوت سے نفرت کیوں نہیں کر لیتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، یزید تو بندر نچاتا تھا، تم تو خود ناچتے ہو، شادیوں میں ڈی جے لگا کر کے ناچ رہے ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ آؤ، آج بھی حسین آواز دے رہے ہیں، کون ہے دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والا؟ آج بھی کربلا سے آواز آ رہی ہے، چھوڑ دو یزید کا خیمہ، جیسے حر نے چھوڑا تھا، آج بھی موقع ہے مرنے سے پہلے حسین صدا لگا رہے، مولا حسین آؤ دین کے نام پہ میرے مددگار بن جاؤ۔ اگر یزید کا خیمہ حر کی طرح چھوڑ دو گے تو جیسے میرے امام نے یزید کا خیمہ چھوڑنے پر حضرت حر کو جنت کی بشارت دی تھی، میرے امام آج بھی سب تمہیں جنت کی بشارت دیں گے، اور جنت کی بشارت ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر کے جائے گے۔ آؤ آج سچی توبہ کر لو، آج معافی مانگ لو، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، شربت والا حسینی بننا آسان ہے، کردار والا حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ کردار والا حسینی تو بغداد میں سو رہا ہے جسے غوث اعظم کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو اجمیر معلیٰ میں سو رہا ہے جسے غریب نواز کہتے ہیں، کردار والا حسینی تو کلیر میں سو رہا ہے جسے صابر کلیر کہتے ہیں، کردار والا
حسینی تو چاہے وہ سرہند میں سو رہا ہے جسے مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، آج ہم کہتے ہیں نا لوگ ہمیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں اور وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم صرف حسینی بن جاؤ، صرف حسینی بن جاؤ، دشمن بھی تم سے کانپتا نظر آئے گا۔ حسینیت میں طاقت اتنی ہے، قوت اتنی ہے، ہر حسینی سے زمانہ لرزہ ہے۔ آج بات اتنی ہے ہم حسینی کہہ رہے ہیں، حسینی بنے نہیں ہیں، حسینی بنے نہیں ہیں۔ اگر ہم بن جائیں نا، دیکھو کربلا کیا درس دے رہا ہے۔ آئیے آج ہم بکری نے میرے آنگن میں پیشاب کر دیا، ایک دوسرے پہ کیس، بیوی جا کر کے غصے سے بیٹھ گئے، شوہر پہ کیس، یہی بچوں نے کھیل کود میں گالی گلوچ کر لی تو ہم مرڈر بھی کر دیتے ایک دوسرے کو۔ کیا چیز ہے حسینیت؟ کیا ہے؟ مورخ نے کہا تک انصاف کیا، لیکن میں صرف ناقل کی حیثیت سے بطور نصیحت بیان کر، جس وقت کربلا ہو گیا تو شمر مدینہ منورہ آیا، کربلا کے بعد کسی وقت آیا ہوگا۔ جب شمر کی آنے کی خبر سنی لوگوں نے کہ شمر مدینہ آیا، مدینہ منورہ، تو مدینے والوں کو اس سے اتنی نفرت ہو گئی تھی، چتکبرا کتا اس کو کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ شمر سے کوئی نہیں ملے گا، ملاقات نہیں کرے گا، اس کو کھلائے گا نہیں، پلائے گا نہیں، اس کا بائیکاٹ۔ آل رسول سے اس نے دشمنی کی، اس کو کوئی عزت نہیں دے گا شمر کو۔ سب کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے کسی نے امام زین العابدین تک پہنچا دی، امام آج مدینہ منورہ میں شمر آیا ہے، لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اس کے لیے، کسی کا دروازہ کھلا نہیں، نہ کھانا دے رہے، نہ پانی دے رہے، نہ اس کو گھر میں کوئی عزت سے آنے دے رہا ہے۔ امام نے فرمایا شمر آیا ہے، امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے، آپ نے فرمایا جا اس کو بلا کے لا۔ توجہ، سب نے دروازے بند کر لیے، امام زین العابدین کہتے اس کو بلا کے لا۔ خادم گیا، بلا کے لایا، آپ نے دسترخوان بچھایا، اس کے آگے کھانا رکھا، پانی رکھا۔ جب وہ بھوکا پیاسا تھا، امام زین العابدین کو دیکھا، پہچان لیا، جلدی جلدی سے کھایا بھی پیا بھی، اور کھانے پینے کے بعد جب پورا فارغ ہو گیا تو کہنے لگا اے علی، امام زین العابدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے، کہا اے علی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے اتنا احسان کیا، میں آپ کو بتا دوں جاتے جاتے آپ نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے مجھ پہ اتنا احسان کیا۔ میرے امام نے فرمایا شمر، یہ جتنے مدینے والے یہ کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو نہیں تھا انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود تھا، تو شمر ہے نا، تیرے کہنے پر پانی بند کیا گیا تھا نا، تو نے ابن زیاد کو ورگلایا تھا نا، تو نے دوپٹے چھنوائے تھے نا، تو نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تھے نا، تو نے میرے بھائی ننھے سے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کی گردن پر حلق پر تیر چلانے کا حکم دیا تھا نا، تیرے ہی حکم سے میرے بابا کی شہادت کے بعد کپڑے اتروائے گئے تھے نا، تیرے ہی حکم سے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے نا۔ یہ کہتے کہتے امام زین العابدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا، رو پڑے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جو نہیں دیکھنے والے وہ پہچان گئے، میں تو تجھے دیکھا، تجھے ظلم کرتے میں نے دیکھا، خواتین کے ہاتھوں میں رسیاں تیرے کہنے پہ بندھی تھی نا، یہ سب کچھ تو نے کیا تھا نا، میں نے تجھے پہچان گیا۔ اس نے کہا امام آپ مجھے پہچان گئے، پھر بھی کھلایا پلایا، دروازہ کھولا میرے لیے پہچاننے کے بعد۔ تب امام نے فرمایا جو تو نے کیا تھا نا وہ تیرے خاندان کی روایت اور وہ تیرے خون کا اثر تھا، اور جو میں نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت اور ہمارے خون کی تاثیر ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، فیضان شہید اعظم، بات اہل بیت مصطفیٰ۔ اللہ منتقم حقیقی ہے، انتقام تو تجھ
से अल्लाह लेगा, लेकिन तू मेरे नाना के मदीने में चल के आया है। दुनिया ये न कहे कि कोई गया था और भूखा रहा था मदीने में। तो नाना की चौखट पर लोग सवाल का निशान खड़ा करेंगे। हमारे घर की रिवायत है, दुश्मन भी चौखट पर आ जाए तो हम लोग उसके साथ यही सुलूक किया करते। हुसैनी होना, सगे भाई से बात बन कर रखिए। हुसैनी होना, बहन का हक दबा करके रखा है। हर साल उम्रा को जा रहे हो, हर साल हज को जा रहे, बहन का हक क्यों नहीं देते? बहन का हिस्सा क्यों नहीं देते? फूफियों का हिस्सा क्यों नहीं देते? हुसैनी होना, जरा गौर तो करो। वहां दुश्मन के साथ ये सुलूक है और हमने फूफियों के साथ क्या किया, चचा के साथ क्या किया, चचा ने भतीजे के साथ क्या किया, दादा ने पोते के साथ क्या किया, बीवी शौहर के साथ और शौहर बीवी के साथ क्या कर रहे हैं। याद रखना, जो कुछ कर रहे हो वो हुसैनियत नहीं है, जो कुछ कहा जा रहा है वो हुसैनियत है। आओ, आज भी एक हुसैनी, हुसैन पाक का गुलाम आपको आवाज दे रहा है, निकलो खैमे यजीद से, आज की तारीख में तौबा करो और इमाम को आवाज दो, मेरे इमाम आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। आपने जैसे सुलूक का हुक्म दिया, अपने जाती दुश्मनों को माफ कर दूंगा, किसी मुसलमान पे जात के लिए केस नहीं करूंगा, किसी मुसलमान का हक नहीं दबाऊंगा। फूफी का हक हो, बहन का हक हो, चचा का हक हो, सबका हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, बात तो मैं खत्म करने लगा था, लेकिन एक बात आपको, इमाम हुसैन ने रिश्ते कैसे निभाए, रिश्ते कैसे निभाए बताओ। सबसे बदनाम रिश्ता कौन सा है? सबसे बदनाम रिश्ता रिश्तों में है सौतेला रिश्ता। सौतेला रिश्ता समझते हैं ना? माँ अलग हो, बाप एक हो। अगर कोई कह दे सौतेली माँ तो फौरन शक आता है, सौतेला भाई है फौरन शक। करबला में इमाम हुसैन का सबसे मोतबर मुस्तनद मोतमद कौन था? आपसे पूछता हूं, सबसे मुस्तनद और मोतमद कौन? बल्कि कुरान की तफसीर में देखो तो तफसीर कुरान में भी सौतेला रिश्ता सबसे जो वो मशकूक नजर आता है। सौतेला रिश्ता कौन सा? सूरह यूसुफ की तफसीर उठा के पढ़े। सौतेले भाई का मतलब हाथ का पानी लेकर के जमीन पे डाल देना। सौतेले भाई का मतलब हाथ की रोटी छीनकर कुत्ते के आगे डाल देना। सौतेले भाई का मतलब लात लात से मारकर सौतेले भाई को कुएं में फेंक देना। यही सौतेला रिश्ता है, यही सौतेला है। आप लेकिन मेरे इमाम ने उस सदियों के मशकूक सौतेले रिश्ते को करबला में कितना मोतबर बना दिया, कितना मोतबर बना दिया। हम कहां हैं? करबला हमने समझा ही नहीं। जिस दिन मुसलमान करबला समझ लेगा, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। बद्र उहद के खुलासे को करबला कहते हैं, सीरत मुस्तफा के ततिम्मा को करबला कहते हैं। करबला है क्या? इमाम अली मकाम का सबसे मोतबर कौन है? मुस्तरद सौतेला भाई कौन? गाजी अब्बास। वफा की अगर दास्तान को एक साथ समेटना है करबला में तो सिर्फ अब्बास कह दो, है ना? अब्बास कह दो। लेकिन एक बात आप, ताली दोनों हाथ से बज, एक हाथ से। आखिर वो सौतेला भाई इतना प्यार करने पे मजबूर कैसे हो गया? इमाम हुसैन ने कितना उस शख्स को, उस जात को प्यार दिया होगा कि वो जात इतनी मोतमद हो गई, मुस्तनद हो गई इमाम के पास। इमाम के मौरिख लिखता है कि 9वीं मुहर्रम की रात यानी 10वीं शब थी, तो जब इमाम अली मकाम ने खैमे के लोगों को जमा किया तो जमा करने के बाद कहा, देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे, अपनी जान खतरे में मत डाल, तुम सब चले जाओ। मेरे आवान व अंसार, मेरे एक एक रिश्तेदार का हाथ पकड़ के यहाँ से निकल जाओ, सब चले जाओ। वो जब तुम्हें नहीं पाएंगे और मुझे पाएंगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे मामला मुझे, वो रुकावट समझते हैं मुझे, तुम्हें नहीं समझते रुकावट। वो मैं मौजूद रहूंगा तो वो तुम्हें नहीं। जाओ जाओ, जिंदगी जियो, कल तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ मैंने तुम सबको जो है वो इजाजत दे दी, चले जाओ। अच्छा, मेरा चेहरा देखकर नहीं जाते शर्म और हया की वजह से, ये लो मैं चिराग बुझा देता हूं। चिराग बुझा दिया और चिराग बुझाकर कहा, जाओ अंधेरे में निकल जाओ ताकि तुम्हें हया ना आए हुसैन से। कयामत के दिन तुमसे कोई मुआखिजा नहीं होगा, जाओ मैं जिम्मेदारी देता हूं, जाओ चले जाओ सब। चिराग बुझ गया, खैमे में सिसकियों की आवाज बुलंद हुई, देर तक सिसकियों की आवाज बुलंद रही। बहुत देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने चिराग खुद बुझाया था, लेकिन जलाना तो किसी और ने था। इमाम के खुतबे के बाद कौन रुकेगा कौन जाएगा कोई गारंटी थी? मेरे भाई लोग कुर्सी वाले जलसे छोड़ करके चला जाते हैं, तो वहां तो कल सुबह मौत थी,
کل صبح موت تھی. ہم نے پیروں کو چھوڑ کر مریدوں کو جاتے دیکھا ہے. پیروں کو چھوڑ کر مریدوں کو جاتے ہیں. ایک شخص ہمارے ہندوستان میں آیا, 5 سال میں اس نے 5 لاکھ مرید بنایا. افغانستان کا ایک شخص 5 لاکھ مرید بنائے. ایک میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تو نادان ہے, اتنے برسوں سے تو ہندوستان میں رہتا ہے, کتنے مرید کی؟ میں نے کہا تو ہے ہی نہیں کچھ, اس وقت تو کوئی تھا بھی نہیں. کہا نادان ہے تو, دیکھ میں نے 5 سال میں 5 لاکھ سے زائد مرید کر لیے. لیکن جب اس شخص کی شہادت ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ مرید نے مارا پیسوں کی لالچ میں. اور پھر 3 دن سے زائد تک کے جنازہ رکھا, ایک مرید تک نہیں آیا جنازے میں, ایک مرید تک نہیں آیا. یہ بے وفائی کا, جن کے لیے ہم مرتے ہیں, لڑتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں, یہ مرید پتہ نہیں قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں تو کہتا ہوں, میں یہ سوچتا بھی ہوں کہ کاش ہم مرید کی فکر کرنے کی بجائے, ہم لوگ بڑوں کی بات نہیں کروں, میں اپنی ہم آپس کی بات کروں, ہم مرید کی فکر کرنے کی بجائے اپنی مراد کی رضا کی فکر کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں. میرے بھائیوں, بیٹے تک فاتحہ پڑھنے نہیں آتے, باپ کی قبر پہ کون کس نے آنا ہے؟ اور آنا بھی ہے تو رکنا کتنے دیر ہے, اور اس کے فاتحہ کا حال کیا؟ ہم نے تو نبی کے بارگاہ اقدس میں بھی لوگوں کو بے توجہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سلام پیش کرتے دیکھا ہے. ویڈیو چالو کر کے گھر والوں کو بتا رہے, خود سنہری جالیوں کے سامنے اور ویڈیو چالو کر کے. میں کہتا ہوں جو نبی کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر کے حاضر نہ ہو, وہ پیر کی بارگاہ میں اور علماء اور مقرروں کے پاس کہاں سے متوجہ ہو کر حاضر ہوں گے؟ یہ دنیا بے وفا, دنیا سے زیادہ بے وفا ہم نے کسی کو نہیں پایا. امام کہتے شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا؟ دنیا دیکھی بھالی ہے, لوگوں کی فکر کرنے والوں یار کو منا لو, کوئی قبر پہ آئے نہ آئے, یار راضی رہے گا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ہوگی. ارے کس نے کہا تھا, کس نے سوچا تھا کہ جس حسین کو نہ کفن مل رہا تھا نہ قبر مل رہی تھی, ان کی قبر بھی شان سے بنے گی؟ واللہ ہم نے قبروں کو شہروں کے اندر بنتے تو دیکھا ہے, توجہ کرنا, ہم نے قبروں کو شہروں کے اندر بنتے تو دیکھا ہے, لیکن جہاں قبریں ہو وہاں شہر آباد ہوتے ہوئے کہیں نہیں دیکھا. اگر قبروں کے نام پہ کوئی شہر بسا ہے تو وہ 2 شہر ہے, ایک کو نجف اشرف کہتے ہیں, دوسرے بلائے محلہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم. گزارش ہے سب کی فکر چھوڑو, اللہ کو راضی کر, اس کے رسول کو راضی کر. اور یہ چیٹنگ بازیوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتا. سچے سچے حسینی بنو. آج میرے امام کا مزار کیسا آباد ہے, میں نے کسی مزار پہ اتنا سونا نہیں دیکھا جتنا کربلا معلی اور نجف اشرف میں دیکھا. اور 24 گھنٹے حرم امام کھلا رہتا ہے, لیکن کبھی میں نے حرم امام کو خالی نہیں دیکھا. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ امام نے چراغ تو خود جلانا نہیں تھا, کسی نے جلانا تھا. کون کس کو چھوڑ کے جائے گا؟ کربلا میں امام نے اجازت دی کہ جو جانا چاہتے چلا جائے. میرے خاندان والے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے. اب چراغ جلتا ہے تو چراغ جلانے کے لیے کسی کو حکم دینا ہے, کون رہا کون گیا کسے خبر. لیکن امام پاک کتنے وثوق اور کتنے یقین سے کہتے ہیں, عباس اٹھو اور چراغ جلا دو. مطلب سوتیلے بھائی پر اتنا یقین تھا, کوئی رہے یا جائے میرا عباس مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے. اسی لیے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں, رسول اللہ کے اصحاب میں سرتا سر وفا, اگر ہم کسی کو نام دے سکتے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. سب وفادار تھے, لیکن جانے وفا اگر کوئی وہ صدیق اکبر ہے. سب وفادار تھے, لیکن کربلا میں اگر رنگ صدیقی کوئی ادا کرتا ہے اور امام علی مقام کا واقعی دست و بازو بنتا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں. آخر سوتیلے بھائی کو کتنا پیار دیا ہوگا امام نے, تو یہ رشتے میں محبت پیدا ہوئی. آج ہم تو سگے بھائی کو پیار نہیں دے پا رہے, پڑوسی کو بلا کر کے ہم کھلا نہیں پا رہے, ماں باپ کو کی دعوت نہیں کر پا رہے. یاد رکھیے کس کے ساتھ کھڑے رہو.
اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، بدل جاؤ۔ بلکہ ایک خوبصورت سی بات یاد آتی ہے لیکن ٹائم زیادہ ہوا، اس لیے میں پھر کبھی انشاءاللہ بس اتنا کہہ کر کے کہ آؤ یزیدی خیمے سے نکلو۔ دیکھو تمہارا عقیدہ اچھا ہے، ایمان والے بھی ہو، میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کچھ لوگ باتوں کو دوسرا رنگ دیتے ہیں، یزیدی نہیں کہہ رہا، لیکن اتنا ایمان ہے، عقیدہ ہے، صحیح مسلک پر ہو، مگر کردار کے اعتبار سے بھٹک گئے ہو، یزیدی کردار کو اپنا لیا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، آج بدل جاؤ، پھر دیکھنا میرے امام کا کیسا کرم چھما چھم برسے گا، یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے حضرات، ایسا نہیں ہے کہ جلسہ نہیں چلے گا، چلے گا جلسہ، دلبر شاہی مکمل آپ کی خدمت کریں گے اور عظمت بھاگل پوری بھی مکمل کلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے رہیں اور ابھی تک حضرت نہیں